جمال مصطفیٰ یا نظر طیبہ کی گلیوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وأہل بیتہ وذریاتہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ آج ہم اپنا درس نمبر 56 پڑھیں گے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشرف با اسلام ہونے والے خوش نصیب اسیران بدر۔ جنگ بدر میں 70 قیدی گرفتار ہوئے اور روایات میں آتا ہے کہ 70 میں سے 44 خوش نصیب ایسے ہیں جنہوں نے مختلف مواقع پر اسلام قبول کیا۔ چند مشہور اسیران بدر جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ نمبر 1، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، جو عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 2 سال بڑے تھے۔ فتح مکہ سے کچھ روز قبل اعلانیہ طور پر اسلام کا اظہار فرمایا۔ نمبر 2، حضرت خالد بن حشام رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ابو جہل حشام کے بھائی ہیں۔ نمبر 3، وہب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بھی مکہ جا کر اسلام قبول کیا۔ نمبر 4، عبد بن زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ام المؤمنین حضرت سودا رضی اللہ عنہا کے بھائی ہیں جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا۔ نمبر 5، نطاس مولا امیہ بن خلف رضی اللہ تعالی عنہ، یہ غزوہ احد کے بعد مشرف با اسلام ہوئے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے فتح بدر پر شاہ حبشہ کی بے پناہ مسرت۔ ادھر جب غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح اور کامیابی کی اطلاع حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو پہنچی تو وہ بے حد خوش ہوا۔ حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نجاشی نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کو اپنے پاس بلایا۔ جب یہ نجاشی کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہ مٹی پر بیٹھا ہوا ہے اور پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے بادشاہ کو اس حالت میں دیکھا تو حیران ہو کر پوچھا، جہاں پناہ یہ کیا ہے؟ نجاشی نے کہا، میں نے تم لوگوں کو ایک خوشخبری سنانے کے لیے بلایا ہے جسے سن کر تم لوگ بے حد خوش ہوں گے۔ تمہارے علاقے سے میرے پاس ایک جاسوس آیا ہے اور اس نے مجھے بتایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح اور نصرت عطا فرمائی ہے اور ان کے دشمنوں میں فلاں فلاں کو ہلاک کر دیا ہے۔ بادشاہ نے بہت سے مشرکوں کے نام بتائے۔ یہ جنگ جس میدان میں ہوئی اس کا نام بدر ہے، جہاں پیلوں کے درخت کثرت سے پائے جاتے ہیں، اور یہ کہ میں وہاں بنی زمرہ قبیلے کے آقا کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ ان پھٹے پرانے کپڑوں میں اور زمین پر کیوں بیٹھے ہیں؟ نجاشی نے کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ سبحانہ و تعالی نے جو کتاب انجیل نازل فرمائی تھی، اس میں ہم یہ تعلیم پاتے ہیں کہ بندوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے کوئی نعمت اور خوشخبری حاصل ہو تو وہ تواضع اور انکساری کے اظہار میں مٹی پر بیٹھ کر اس کو بیان کریں۔ مشرکین مکہ کا غیظ و غضب۔ ابو سفیان بدر سے لوٹنے کے بعد قریش کو رونے پیٹنے سے اور اظہار مصیبت کرنے سے روکتا تھا تاکہ ان کا یہ عمل دشمن کی خوشی کا سبب نہ ہو
باوجود یہ کہ اس کا بیٹا حنظلہ بھی مارا گیا تھا اور دوسرا قید ہوا تھا۔ اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ اس وقت تک نہ بیویوں کے پاس جائے گا، نہ سر میں تیل لگائے گا، نہ زینت والے کپڑے پہنے گا، جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ سے جنگ کر کے انتقام نہ لے لے گا۔ اس کی بیوی ہندا نے بھی اپنے باپ اور اپنے بیٹے حنظلہ کے مارے جانے پر قسم کھائی تھی۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے جنگی حکمت عملی، اسفار کے مقاصد کو مبہم رکھنا۔ اکثر غزوات میں یہ ظاہر نہیں کیا جاتا تھا کہ کدھر جانا ہے اور کس غرض سے جانا ہے۔ اس اصول کی بنا پر بعض علماء غزوہ بدر کا سبب حضرمی کا قتل بتاتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ غزوہ بدر کا سبب کاروان تجارت پر حملہ کرنا تھا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يُرِيدُ غَزْوَةً إِلَّا وَرَا بِغَيْرِهَا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوے کا ارادہ فرماتے تھے تو کسی اور موقع کا توریہ فرماتے۔ یہ بات معلوم ہوئی کہ اسفار کے مقاصد کو غزوات میں مبہم رکھا جاتا تھا۔ بہرحال جو کچھ اللہ نے اپنے اذن سے دنیا کو دکھانا تھا وہ اسلام اور مسلمانوں کی طاقت تھی، جس سے کافر اس سے پہلے تک نا آشنا تھے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہیڈنگ ہے غزوہ بدر کے نتائج۔ قریش کی سرداری کا امیہ خاندان میں منتقل ہونا۔ در حقیقت بدر اسلام کی ترقی کی راہ میں اولین قدم تھا۔ کفار قریش کے تمام بڑے بڑے رؤسا جن میں سے ہر کوئی اسلام کی ترقی میں رکاوٹ تھا، سب فنا ہو گئے۔ عتبہ اور ابو جہل کی موت نے قریش کی ریاست کا تاج ابو سفیان کے سر پر رکھا، جس سے ان کی سرداری امیہ خاندان میں منتقل ہوئی اور قریش کی اصل طاقت اور زور کا معیار ٹوٹ گیا۔ عبداللہ بن ابی بن سلول، منافق کا اسلام قبول کرنا۔ مدینہ شریف میں عبداللہ بن ابی بن سلول اب تک اعلانیہ کافر تھا، لیکن اب وہ بظاہر دائرہ اسلام میں آ گیا، لیکن تمام عمر منافق ہی رہا اور اسی حالت میں جان دی۔ اہل عرب ان تمام واقعات کو دیکھ رہے تھے، اگرچہ زیادہ خوش نہ تھے لیکن سہم گئے تھے، گویا ایک انقلاب شروع ہو گیا۔ دوسری طرف یہود سے معاہدہ ہو چکا تھا کہ وہ ہر معاملے میں مسلمانوں کے ساتھ متحد رہیں گے، لیکن اس فتح نے ان میں حسد کی آگ بھڑکا دی اور وہ اس کو ضبط نہ کر سکے۔ قریش کو پہلے صرف حضرمی کے قتل کا رونا تھا، لیکن اب غزوہ بدر کے بعد ہر گھر ماتم کدہ بن گیا تھا اور مقتولین بدر کے انتقام کے لیے مکہ کا بچہ بچہ تیار تھا۔ چنانچہ غزوہ سویق کا واقعہ اور غزوہ احد اسی جوش کا مظہر تھا۔ قتل اسما یہودیہ۔ اسما ایک یہودی عورت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مخالف اشعار کہا کرتی تھی اور طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتی تھی۔ ایام ماہواری کے خون آلود کپڑے مسجد میں لا کر ڈالا کرتی تھی۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے واپس نہ ہوئے تھے کہ پھر اس عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف اشعار کہے۔ ان اشعار کو سنتے ہی حضرت عمیر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ جوش میں آ گئے۔ انہوں نے یہ منت مانی تھی کہ اگر اللہ کے فضل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے صحیح سلامت واپس تشریف لے آئے تو اس عورت کو ضرور قتل کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر سے فتح اور نصرت کے ساتھ واپس لوٹے تو حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ رات کے وقت تلوار لے کر روانہ ہوئے اور اس عورت کے گھر میں داخل ہوئے۔ چونکہ وہ نابینا تھے اس لیے اسما کو ہاتھ سے ٹٹولا اور تلوار کو سینے سے پار کر دیا۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر پوری ہو گئی اور صبح کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا فرمائی اور واقعے کی اطلاع دی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر اس عورت کے قتل کے بارے میں مباحثہ تو نہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، پیغمبر حق کی شان میں گستاخی کرنے والے کا قتل کہیں قابل مواخذہ ہو سکتا ہے؟ بلکہ یہ تو افضل عبادات میں سے ہے۔
الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فعل سے بے حد مسرور ہوئے اور صحابہ رضی اللہ عنہم سے مخاطب ہو کر فرمایا، اگر تم ایسے شخص کو دیکھنا چاہتے ہو جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہو تو عمیر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اسے اعمیٰ نہ کہو یعنی نابینا نہ کہو، یہ تو بصیر ہے یعنی بینا ہے، دیکھنے والا ہے، یعنی ظاہراً اگرچہ اعمیٰ ہیں مگر دل کے بصیر ہیں یعنی بینا ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم کو اس بینا کے پاس لے چلو جو بنی واقف میں رہتا ہے، اس کی عیادت کریں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت عمیر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ مجھ پر اس قتل سے مواخذہ تو نہیں ہوگا، تو جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بارے میں تو 2 بھیڑیں بھی سر نہ ٹکرائیں گی، یعنی یہ ایسا فعل ہے کہ انسان تو درکنار بھیڑ بکریاں بھی اس پر سینگ نہ لڑائیں گی، یعنی جانور بھی اس کو حق سمجھتے ہیں۔ یہ کہاوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی مرتبہ سنی گئی۔ پھر ہمارے پاس ہے غزوہ بنی سلیم یا غزوہ قرقرہ بمقام قدر۔ غزوہ بدر کے بعد سب سے پہلی خبر جو مدینہ شریف کے شعبہ اطلاعات نے فراہم کی وہ یہ تھی کہ قبیلہ غطفان کی شاخ بنو سلیم کے لوگ مدینہ پر چڑھائی کے لیے فوج جمع کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 سواروں کا لشکر تیار فرمایا اور تشریف لے گئے اور بنی سلیم کے ایک چشمے پر پہنچے جس کو قدر کہا جاتا تھا۔ قدر مٹیالے رنگ کو کہتے ہیں۔ یہ دراصل مٹیالے رنگ کی ایک چڑیا ہوتی ہے، لیکن یہاں بنو سلیم کا ایک چشمہ مراد ہے۔ بنو سلیم میں اس اچانک حملے سے بھگدڑ مچ گئی اور وہ یہاں افراتفری کے عالم میں 500 اونٹ چھوڑ کر بھاگ گئے، جس پر لشکر مدینہ نے قبضہ کر لیا۔ ہر شخص کے حصے میں 2 اونٹ آئے۔ اس کے بعد بنو سلیم میں 3 روز قیام فرمایا، پھر مدینہ لوٹ آئے۔ اس غزوے میں یسار نامی ایک غلام ہاتھ آیا جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلاموں میں یسار رضی اللہ تعالی عنہ بہت مشہور ہیں۔ روایت میں آتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ حضرت یسار رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ نماز میں مشغول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ حالت بہت پسند آئی اور اسی وقت ان کو آزاد کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں اپنا قائم مقام حضرت صبا ابن عرفتہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یا حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے سلسلہ ترغیب و ترہیب۔ اس کا عنوان ہے غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ۔ شب معراج ملائکہ کے جھرمٹ میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جنت الفردوس کی طرف تشریف لے گئے۔ وہاں ایک حور کو دیکھا کہ رنج و غم میں مبتلا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، حور سے پوچھو کیوں محزون و اشکبار ہے؟ جب اس سے دریافت کیا تو کہنے لگی، میں نے اپنا یہ حال اس لیے بنا رکھا ہے کہ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت مجھ پر پڑے تو اپنا حال عرض کروں۔ جب حال بیان کرنے کی اجازت مل گئی تو کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے جنت کی حوروں میں حسن و جمال کی ملکہ بنایا ہے۔ ہر طرف میرے حسن کا چرچا ہے۔ اگر نقاب الٹ دوں تو دیکھنے والوں کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی اور جنت میں دوپہر کا اجالا ہو جائے۔ تو ایک دن میرے خیال میں آیا کہ روز قیامت ہر حور کسی نہ کسی جنتی شخص کے حوالے کی جائے گی۔ میرا بھی ضرور کوئی جوڑا ہوگا جس کی دائمی رفاقت مجھ کو نصیب ہوگی۔ یہ خیال میری سوچوں پر مسلط ہو گیا۔ ایک دن
میں نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ، میرا جنت میں جوڑا کون ہوگا؟ رحمتوں کا دریا جوش میں آیا اور حکم ہوا، سامنے جو آئینہ ہے اسے ایک نظر دیکھ لو، تیرے جوڑے کی جھلک نظر آ جائے گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیوانہ وار آئینے کی طرف بڑھی کہ اپنے محبوب و مقبول ساتھی کی جھلک دیکھوں۔ جو ہی نگاہ اٹھائی دل پر بجلی گری، آرزوؤں کا دامن جل گیا۔ اس وقت سے بے چین ہوں کہ ایک بد شکل سیاہ فام کے ساتھ میرا جوڑا کیوں بنایا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا، اپنے جوڑے کا جو سراپا تم نے دیکھا تھا آئینے میں، اس کے بارے میں کچھ بیان کرو۔ تو عرض کرنے لگی، وہ سراپا مجسم سیاہی مائل، موٹے موٹے ہونٹ، چوڑے دانت، بھدا چہرہ، تنگ و تاریک پیشانی، چھوٹی چھوٹی آنکھیں اور بے ڈھنگا قد تھا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سماعت فرمایا تو آنکھ مبارک میں سرخی آ گئی جلال کی وجہ سے، اور فرمایا، جو سراپا تو نے بیان کیا ہے وہ میرے عاشق بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ تجھے معلوم نہیں کہ قیامت کے دن اس کے جسم کی سیاہی حوران جنت کے رخساروں پہ تل بنا کر تقسیم کر دی جائے گی۔ تو اپنے حسن و جمال پر غرور نہ کر، ہو سکتا ہے کہ جس دن تو 70,000 نقاب الٹ کر بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آئے گی تو میرا بلال رضی اللہ تعالی عنہ تجھے ناپسند کر دے۔ یہ ارشاد سن کر حور اضطراب شوق کی وجہ سے چیخ اٹھی اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری معذرت کو قبول فرما لیں، مجھے وہی سیاہ فام بلال رضی اللہ تعالی عنہ پسند ہیں۔ یہ تو میری خوش نصیبی کی معراج ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق میرے حصے میں آیا ہے۔ یہاں ہمارا درس نمبر 56 مکمل ہو گیا۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ اے اللہ، ہماری اس کاوش کو قبول فرمائیں اور اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں، اور اس کو قیامت تک امت کے لیے ہدایت اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ بنا دیں۔ اے اللہ، جو کچھ پڑھا سنا اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً، ہدیتاً، نذرانتاً، محبتاً، عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ یا اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، صحابیات، بزرگان دین، اولیاء اللہ، شہداء، صدیقین، صالحین، مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ الہی، اس کا ثواب سلسلہ قاسمیہ عزیزیہ نقشبندیہ کے تمام بزرگان، بالخصوص شیخ الاولیاء حضرت مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد الحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبد العلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیں، اور ہمارے بزرگان کے درجات کو اور بھی زیادہ بلند فرما دیں۔ یا اللہ، ہمارے مرشد گرامی حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ پر اپنا خاص فضل اور خانقاہ اور مدرسے پر اپنا خصوصی کرم فرما دیں، اور انہیں امت کے لیے ہدایت اور شفا کا ذریعہ بنا دیں۔ آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اسی ماہ مبیں کی چاندنی دے